وبالحق، اور حق ہی کے ساتھ نازل، وہ نازل ہوا، یعنی قرآن نازل بھی حق ہوا، نازل کرنے والا بھی حق ہے، لانے والا بھی حق ہے، جس پر نازل ہو گیا وہ بھی حق ہے، جس نے اس کو مان لیا وہ بھی حق ہے، اور جو اس کے اوپر چل رہا ہے وہ بھی حق ہے، اور جو اس کی دعوت پیش کر رہا ہے وہ بھی حق ہے۔ تو وہ سارے معاملے یعنی اللہ نے بتایا کہ ہم نے تو حقیقت والی حق کتاب بالکل واضح نکھار کے نازل کی ہے۔ اب تیری مرضی کہ تو کہے میں نے یہ ضروری پڑھنا ہے، وہ ضروری پڑھنا ہے، یہ بھی ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ آج تک ہمیں یہ نہیں سمجھ آیا کہ ہمارے لیے ضروری ہے کیا۔ جس نے پیدا کیا نا اس سے پوچھیں ضروری کیا ہے، کتنا علم سیکھنا ضروری ہے، کب کب سیکھنا ضروری ہے، کب کب فرض ہو جاتا ہے علم۔ اور جس دن ہم نے نماز پہلے سیکھنے کا ایک پروسیجر ہے، وضو سیکھنے کا، کہ کبھی اس کو ایک کلی کرنی آتی ہے، کبھی اکیلے ہاتھ دھوتا ہے، کبھی منہ پہ چھینٹے مارتا ہے، لیکن کرتے کرتے جس دن نماز فرض ہو جائے اس دن نماز کا علم سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ وضو فرض ہو جائے تو وضو کا علم سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ جب زکوٰۃ فرض ہو جائے تو تب تک زکوٰۃ کا علم سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو جائیں تو تب تک رمضان کا علم سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ تاجر کے لیے تجارت کا علم سیکھنا فرض ہے، قاری کے لیے قرآن کا علم سیکھنا فرض ہے، کہ جس علم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ علم سیکھنا فرض ہے۔ کچھ فرض ہے، کچھ جب ہم کسی کو پسند کریں گے، اختیار کریں گے تو وہ فرض ہو جائے گا ہمارے۔ مجاہد کو جہاد کا علم سیکھنا فرض ہے، تو ہمیں آج تک یہی نہیں پتا ہوتا فرض کیا ہے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا غالباً اسی آیت میں سن رہا تھا تفسیر، وہ کہتی کسی سیرت کے موقع پر میٹرک کی کلاس کی بچیاں تھیں، ان کے پاس میرا درس تھا، تو میں نے ان سے، وہ توجہ نہیں کر رہی تھی تو توجہ کرنے کے لیے سوال کر لیا، تو میں نے اتنے چھوٹے چھوٹے سوال کیے، مدینے کے اندر کون سے قبیلے آباد تھے، کن مسلمان قبیلوں کی آپس میں جنگ ہوئی تھی، وہ چھوٹے چھوٹے قبیلے مطلب میں نے سوال کیے، ایک جواب نہیں آیا۔ تو میں پریشان تھی اس بات کے اوپر کہ یہ چیزیں بھی مطلب ہمیں نہیں آتی ہیں، یہ میٹرک کی طالبات ہیں، کہاں سے اسلامیات شروع ہو جاتی ہے، کتنی کلاسوں میں وہ پڑھی جاتی ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد وہی ہے پیپر کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، پوزیشن کے لیے، جان چھڑانے کے لیے۔ اس کتاب کے ساتھ پڑھنے والا بھی نہیں جڑتا ہے، پڑھانے والا بھی نہیں جڑتا ہے، عمل کیا جڑنا ہے؟ بس رسم جڑی ہوئی ہے، 8ویں مکمل ہو گئی ہے، میٹرک مکمل ہو گئی ہے، بچی نے ایف اے کر لیا ہے، بچی نے ایم اے کر لیا ہے، ایم اے کر لیا، سب کچھ آتا کچھ نہیں ہے، وضو کے طریقے تک نہیں آتے، غسل کے طریقے تک نہیں آتے، تو پھر کیا سکھایا کیا جاتا ہے؟ پھر ہمیں دلائل کس بات کے دیے جاتے ہیں؟ مدارس میں بھی اللہ ماشاء اللہ مدارس میں بھی رسمیں بہت چل رہی ہیں، اگر کوئی رسموں سے کاٹ کے چلنا چاہتا ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم نے تو ادھر ایسے دیکھا ہے، وہ تو ایسے کیا کرتا تھا، فلاں تو ایسے کیا کرتا تھا، یہ نیا ہی آ گیا ہے، یعنی ہم وہ رسموں سے نکلنا چاہتے ہی نہیں، ہم وہ کنویں کے مینڈک بنے ہوئے کہ ہم نے ایسے ہی مرنا، جیسے ہمارے آبا و اجداد کرتے آ رہے تھے، ہماری نسلیں کرتی آ رہی، اس سے ہمیں کوئی نکالے نا، بس ہم ادھر ہی مریں گے، ہماری یہی شہادت ہے۔ تو اسی کا نام سب سے بڑی جہالت بھی ہے، کہ ہم نے تو اس قرآن کو نا نازل کیا ہے، حق نازل کیا ہے، ایسے بندے پہ نازل کیا کہ کائنات میں کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں تھا جو اس قرآن کے لیے اور کوئی چنا جا سکتا، کوئی دل ایسا نہیں تھا، کوئی زبان ایسی نہیں تھی، کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا، کوئی کردار ایسا نہیں تھا۔ یعنی تم اللہ کی تقسیم کے اوپر، اللہ کی چوائس کے اوپر، اللہ کی پسند کے اوپر اعتراض کرتے ہو۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور قرآن فرقناہ، ہم نے جدا جدا نازل کیا، اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، فاصلے فاصلے سے نازل کیا، سمجھا کے نازل کیا، پڑھا کے نازل کیا، 23 سال میں نازل کیا، پریکٹیکل کروا کے دکھایا۔ ایک آیت آئی تو سمجھائی اللہ کے نبی نے، 10 آیتیں آئی تو پڑھائی اللہ کے نبی نے، لکھوائی اللہ کے نبی نے، سمجھائی اللہ کے نبی نے، علم عمل کروایا اللہ کے نبی نے۔ صحابہ کہتے ہم ایک ایک آیت کر کے، 10 آیتیں کر کے اپنے استاد سے، اپنے معلم سے، اپنے شیخ سے، اپنے نبی سے، اپنے رسول سے، اپنے محب سے سیکھا کرتے، اور اللہ گویا کہ نصاب روز نازل کرتا تھا۔ آج کا سبق یہ ہے، آج کی آیت یہ ہے، آج کا مسئلہ یہ ہے، آج کی ضرورت یہ ہے،
تو آج بھی وہ زندہ و جاوید معجزہ ہے کہ آج کی میری ضرورت ہو اللہ نے اس قرآن میں لکھی ہوئی ہے، آج کا میرا مسئلہ ہو اللہ نے اس قرآن میں لکھا ہوا ہے۔